الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادیین المہدیین وعلی اولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں جمعہ شریف میں حاضر ہیں، اور میں نے خطبے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کا آخری حصہ پڑھا ہے۔ آج 21 رجب المرجب ہے، کل 22 رجب المرجب، اور 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ چونکہ ہمارے دور میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صحابہ کرام میں کچھ شخصیات بالخصوص ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں طعن و تشنیع کی جاتی ہے، ان کے خلاف عوام الناس میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ عوام الناس کے دل میں کدورتیں اور معاذ اللہ صحابہ کرام کے متعلق کینہ پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں وقتاً فوقتاً یہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خاص کر
ہمارے دور میں طعن کیا جاتا ہے۔ کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے۔ اسی حوالے سے میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 خطبے میں پڑھی، اور انشاءاللہ مختصر وقت میں، اگرچہ میں اس موضوع پر کئی دفعہ بات کر چکا اور وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کے حوالے سے کرتا رہتا ہوں، پھر بھی سبق کی یاد دہانی کے لیے میں اسی آیت کے تحت کچھ بات کروں گا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ سورہ حدید یہ 57 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 10 میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالی اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ نے تمام صحابہ کرام سے حسنہ کا، بھلائی کا، جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ لفظ کل موجود ہے، وَكُلًّا، اب آگے واو سے ملاتے ہیں تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ پڑھتے، کل کا لفظ موجود ہے، تمام صحابہ کرام سے بھلائی کا، حسنہ کا، جنت کا رب نے وعدہ فرمایا، اور لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اللہ نے اسی آیت میں فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو صحابہ کے اعمال کی خبر ہے، اختلاف ہوگا یہ بھی خبر ہے، باوجود اس کے ان کی جو نسبت پیارے مصطفیٰ کریم سے ہے، اور جو وہ در مصطفیٰ پر بیٹھے ہیں، صدقہ اس کا سب سے جنتی ہونے کا وعدہ فرما دیا۔ اور سورہ توبہ یہ 9 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالی صحابہ کرام کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی پاک کے صحابہ وہ ہیں کہ وہ ایسی ہستیاں، ایسا مقام پانے والے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار فرمایا ہے، یعنی اللہ یہ واضح فرما رہا ہے، نصر ہے صحابہ کرام کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جتنے فضائل صحابہ کرام کے ہیں وہ اہل بیت کے بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی تو پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے، تو نص ہے صحابہ کے لیے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار فرمایا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی رب نے فرمایا ہی اس کو ہے کہ میرے نبی کے قدموں میں جو بیٹھے ہیں اور جنت کو حاصل کر لیا، وہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی کو پا گئے ہیں۔
یاد رکھیں تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. بولو تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. اللہ نے یہاں تمام صحابہ کرام سے یہ وعدہ فرمایا ہے. یہ نہیں کہ فلاں 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 فلاں. جو نبی پاک کے صحابہ ہیں وہ سب جنتی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو جہنم کی بھنک بھی نہ سنیں گے. ہمیشہ ہمیشہ من مانی مرادوں میں رہیں گے اور فرشتے ان کا استقبال فرمائیں گے. کسی ایک صحابی سے بھی سوء عقیدت، کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں برائی رکھنا، کسی ایک صحابی کا کینہ دل میں رکھنا، بغض دل میں رکھنا، یہ بد مذہبی ہے، گمراہی ہے. ایسا شخص مستحق جہنم ہے. مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم ہوں، یا ان کے والد حضرت ابو سفیان ہوں، یا ان کی والدہ حضرت ہند ہو. آپ کو لوگ دکھائیں گے حضرت ابو سفیان نے یہ کیا، حضرت ہند نے حضرت سید الشہداء کا کلیجہ چبایا، مگر یہ اس وقت تھا جب وہ مسلمان نہیں تھے. ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ جب اسلام قبول کیا جائے تو اس سے پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. یہ حضرات جب ایمان لائے اور حالت اسلام میں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے تو اب مرتبہ صحابیت پر فائز ہو گئے. اب پیچھے جو کچھ تھا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. چاہے حضرت عمر بن عاص ہو، چاہے حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، چاہے حضرت ابو موسیٰ اشعری ہوں، چاہے حضرت وحشی ہوں. یہ حضرت وحشی کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے سید الشہداء ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. لیکن جب اسلام لے آئے اور دیدار مصطفیٰ حالت اسلام میں پا لیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے. اور یہی حضرت ویشی ہیں جنہوں نے مسیلمہ کذاب، وہ پہلا جھوٹی نبوت کا دعوے دار، اس کو بھی انہوں نے ہی قتل کیا ہے. خود فرماتے تھے حضرت واشی، قتل تو خیر الناس و شر الناس، میں نے لوگوں میں سب سے بدترین کو بھی مارا ہے اور بہتر کو بھی مارا ہے. لیکن اسلام قبول کر لیا تو اب کوئی ان پر وہ داغ باقی نہ رہا. اور یہ حضرت واشی مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے بڑے بے چین تھے اور اس کی وجہ خود بیان کرتے تھے کہ میں نے اتنی بڑی ہستی کو شہید کیا ہے، اب میں سب سے بدتر کافر کو بھی ماروں تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے. اور اللہ نے ان کو پھر یہ نعمت نصیب فرمائی. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے نام لیے. چند صحابہ کرام اور بھی ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ہستیاں خاص کر ان کا نام لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رافضی جو کہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ ان ہستیوں کا نام لے کر طعن کرتے ہیں، ان ہستیوں کا نام لے کر لوگوں کے دلوں میں کدورتیں ڈالتے ہیں. ان میں سے کوئی صحابی ہو یا ان کے علاوہ کوئی صحابی ہے، کسی صحابی کے بارے میں دل میں کوئی کینہ رکھا نہیں جا سکتا. ہمارے لیے یہ حکم ہے اور اتنا کافی ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام آئے.
نہ اس سے آگے جانے کی ہمیں اجازت ہے اور نہ ہم نے اس سے آگے جانا ہے۔ ایک بات کو سمجھیں، لوگ کہیں گے صحابہ کرام کی یہ جنگیں ہوئیں، ان کی آپس میں یہ لغزشیں ہوئیں، یہ اختلاف ہوا، یہ معاملہ ہوا، وہ معاملہ ہوا۔ بنیادی بات اپنے ذہن میں بٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے دست کرم میں ہدایت ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے یہ سبق یاد کرا دے۔ یہ بنیادی اصول کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام فرشتے نہیں تھے۔ میں چاہوں گا سب بولو فرشتے، اونچا بولو فرشتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام فرشتے نہیں تھے، اور صحابہ کرام نبی بھی نہیں تھے۔ بولو نبی بھی نہیں تھے کہ معصوم ہوں۔ معصوم تو صرف فرشتے ہیں اور انبیاء کرام ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ ان دو ہستیوں کے سوا کے انبیاء اور ملائکہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو جب وہ معصوم نہیں تھے تو پھر ان سے لغزشیں ہوئی ہیں، اختلاف بھی ہوئے ہیں، اور لغزش ہو جانا تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فرشتہ بھی نہیں ہے اور نبی بھی نہیں ہے۔ ان سے جو لغزشیں ہوئی ان کا بلا وجہ تذکرہ کرنا، ان لغزشوں میں پڑنا، ان لغزشوں کی بنیاد پر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا، اور یہ عقیدہ ہمیں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ صحابہ کو اذیت دینا پیارے مصطفیٰ کریم کو اذیت دینا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کریم کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے۔ یاد رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت کا ان اختلافات جو صحابہ میں ہوئے یا لغزشیں ہوئی ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایسے ہی لغزشیں اور اختلافات ہے جیسے کہ ہم اختلاف سمجھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کا، جیسے ہم اختلاف سمجھتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک کا، جیسے ان چار فقہوں میں اختلاف ہے، فقہی اختلاف حنفی شافعی مالکی حنبلی، ایسا اختلاف ہم ان صحابہ کرام کا سمجھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ان کی نیتیں سب کی اچھی ہیں، سب اسلام کے خیر خواہ ہیں، سب مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والے ہیں، لہذا ہم ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اختلاف ہوا تو عقیدہ حق یہ ہے کہ بڑوں کی باتیں بڑے جانیں۔ کیا حق ہے عقیدہ بولیں؟ بڑوں کی باتیں بڑے جانیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے ان کے ان اختلافات میں پڑنے کا۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے فیصلوں کا حق شریعت نے نہیں دیا، ان صحابہ کے قدموں پر تو ماں باپ قربان ہو جائے۔ ایک اور اصولی بات یاد رکھیں کہ صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں۔ بولو صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں۔ جب وہ عمل سے بنتا ہی نہیں، اگر کوئی ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، 70 سال کھڑے ہو کے مقام ابراہیم پر عبادت کرتا رہے، جو مرضی کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 70 سال قرآن پڑھتا رہے، ساری زندگی کعبے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے، بتاؤ صحابی بن جائے گا؟ عمل سے صحابی بنتا ہی نہیں، عمل صحابی بناتا ہی نہیں۔ صحابی عمل نہیں بناتا، صحابی مصطفیٰ کی صحبت بناتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ کعبے کو دیکھنا
صحابی نہیں بناتا، کعبے کے کعبہ میرے مصطفیٰ کو دیکھنا صحابی بناتا۔ تو جب صحابی بنتا ہی نہیں عمل سے، تو پھر اس کے عمل سے بحث کیسے کی جا سکتی؟ پھر عمل سے بحث ہی کیا ہے؟ یاد رکھو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑی سختی سے منع کیا کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی دل میں برائی رکھیں یا تان و تشنیع کریں۔ سنو، ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ میں پہلی 6 حدیث کی کتابوں میں شامل، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3862 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ میرے آقا و مولا فرماتے میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ سرکار جانتے تھے ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ کرام کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے۔ سرکار اہل حق کو منع فرما رہے ہیں میرے بعد میرے صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ آگے اسی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم، یاد رکھنا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا، سرکار فرماتے مجھ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت کرے گا۔ یعنی جس کو سرکار سے محبت ہے، سرکار کے عشق کا، سرکار کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ صحابہ سے محبت ہو۔ اور فرمایا وَمَنْ ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا، دل میں کینہ رکھے گا، وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے رکھے گا۔ صحابہ سے محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، آقا مولا کی محبت ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا اپنے نبی سے بغض رکھنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ترمذی شریف سیاہ ستہ میں شامل کتاب ہے، حدیث نمبر 3862 ہے۔ یہ نہیں کہاں سے پڑھ گیا کون پڑھ گیا، ہمیں خیرات اعلیٰ حضرت کے دروازے سے مل رہی ہے، جاؤ دیکھو پڑھو ہے یا نہیں ہے۔ آگے اسی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی، آقا فرماتے اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی۔ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے سرکار فرماتے ہیں مجھ مصطفیٰ کو اذیت دی، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور پھر فرماتے وَمَنْ آذَى اللَّهُ یوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو اذیت دے گا بڑا قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا، وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ یہ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں کرنے والے، تاریخ کو اٹھا کر قرآن کے اور حدیث کے مقابل لانے والے، ارے تاریخ گمراہ کرنے والی ہے۔ تاریخ کے اندر اگر کوئی ایسی بات آئی جو صحابہ کی برائی کر رہی ہے یا تان و تشنیع ہے، وہ جلا دینے کے قابل ہے، وہ کنویں میں پھینک دینے کے قابل ہے۔ ارے بتاؤ ہمارا ایمان تاریخ سے بنے گا یا اللہ رسول کے فرمان سے بنے گا؟ کیا مسلمان تاریخ کے پیچھے لگ کر اب قرآن کے احکام کو ٹھکرائیں گے؟ کیا احادیث میں جو سرکار نے ارشاد فرمایا اسے ٹھکرائیں گے؟ یہ جتنے لوگ صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پر تان کرتے ہیں، دیگر صحابہ پہ تان کرتے ہیں، تمہیں تاریخ دکھائیں گے۔ انہیں کہو بتاؤ تیری تاریخ کو مانوں یا اللہ کے قرآن کو مانوں، بتا میں تیری تاریخ کو مانوں یا نبی کی حدیث کو مانوں، اور بتا میں تیری مانوں، تجھے مانوں یا نبی کے صحابہ کو مانوں؟ تجھے ماننے میں کیا فضیلت ہے؟ تجھے ماننے میں کیا کمال ہے؟ کمال نبی کے صحابہ کی غلامی میں ہے۔ سرکار نے معجم کبیر کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اذا ذکر صحابی فامسکوا،
جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو زبانوں کو لگام دے کر رکھو۔ یہ کیسا سخت فرمان ہے۔ اذا ذکر صحابی فامسکوا، روک کر رہو، روک کے رکھو اپنی زبانوں کو جب میرے صحابی کا ذکر آئے۔ تم بات کس کی کر رہے ہو؟ تم تذکرہ کس کا کر رہے ہو؟ تمہیں ہوش نہیں ہے؟ یہ ان کا تذکرہ ہے جن کو کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چنا ہوا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شان رکھنے والی ہے۔ ان کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے کہ یہی ترمذی شریف حدیث نمبر 3858 ہے۔ سرکار فرماتے لا تمس النار مسلما رآنی، فرمایا سن لو، جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا اس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ میں حدیثوں کے نمبر بتا رہا ہوں، جاؤ کھولو پڑھو۔ سرکار فرماتے ہیں جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا، بتاؤ جو مسلمان سرکار کو دیکھ لے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کو آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ تو دیدار مصطفیٰ کا کمال ہے نا، بولو یہ کس کا کمال ہے؟ دیدار مصطفیٰ۔ وہ گارنٹی جو تو اپنے عمل کے لیے نہیں دے سکتا، وہ گارنٹی پیارے مصطفیٰ صحابی کے دیدار کو دے رہے ہیں۔ یہ تو دیدار مصطفیٰ ہے نا، جو صحابی نے سرکار کو دیکھا کہ کوئی مسلمان جو مجھے دیکھ لے، سرکار فرماتے ہیں اس کو آگ چھو نہیں سکتی۔ آگے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اور رآ من رآنی، اور من رانی، یہ صحابی کو دیکھنے کی عظمت ہے آگے کا۔ جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے بھی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اسے بھی آگ نہیں چھو سکتی۔ لا تمس النار مسلما رآنی اور من رآنی، فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے اس مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس مسلمان کو بھی نہیں چھو سکتی ہے۔ تمہیں تو یہ رگڑا پڑا ہوا ہے کہ صحابی خود جنتی ہے یا نہیں، اور سنو جو مسلمان صحابی کو دیکھے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ وہ جنت بانٹنے والے ہیں صحابہ کرام۔ لیکن آج ہر کس و ناکس جو ایک صفحے پہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا 3 صفحے پہلے کیا لکھا ہے، وہ وقت کا امام بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھ بیٹھا۔ کیا 1400 سال سے اسلام بانجے؟ 1400 سال میں کیسے کیسے امام گزرے، انہوں نے سب فیصلے کر دیے، تیرے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سنو، بے شک ہم مانتے ہیں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، حضرت مولا مشکل کشا سے صحابہ کی جنگ بھی ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں، ہم کوئی انکار کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ حضرت مولا مشکل کے سامنے، مشکل کشا کے سامنے لشکر لے کر آئے، اور جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا مشکل کشا کا مقابلہ کیا۔ بے شک مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا، 1400 سال سے سرکار کی بارگاہ سے سیکھا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ حق پر مولا مشکل کشا ہے۔ حق پر کون ہے بولو؟ ان جنگوں میں حق پر کون ہے؟ مولا مشکل کشا۔ ہم مان رہے ہیں، مانتے ہیں اہل سنت کہ بے شک جنگ بھی ہوئی، ان دونوں جنگوں میں حق پر کون تھے؟ حضرت مولا، مگر یہ صحابہ کرام ہے، ان کی یہ خطائے اجتہادی ہے۔ کیا ہے بولو؟ خطائے، نیتیں ان کی بھی ٹھیک تھی، نیتیں ان کی بھی اچھی ہیں،
یہ خطا اجتہادی ہے، حق پر مولا مشکل کشا ہے، لیکن جو مقابلے میں آئے ہیں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو سرکار نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے، یہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ شامل ہیں عشرہ مبشرہ میں۔ اب دیکھو ادھر حضرت مولا مشکل کشا بھی جنتی، ادھر یہ دونوں بھی جنتی، اور ایک ہی حدیث میں ذکر ہے، اسی حدیث میں مولا مشکل کشا کے جنتی ہونے کا ذکر، اسی میں حضرت زبیر، حضرت طلحہ کے جنتی ہونے کا ذکر، ادھر بھی جنتی مصطفیٰ نے فرمایا، جو سامنے لشکر لے کر کھڑے ہیں انہیں بھی جنتی مصطفیٰ نے فرمایا، بتاؤ فیصلہ کیا کرو گے؟ نہیں کر سکتے، تو اپنی عقل کی بساط کو ایک طرف کر، تو چون چرا کو ایک طرف کر۔ عقیدہ حق جو ہے اہل سنت کا ہے کہ بڑوں کی باتیں بڑے جانے، ہمیں کس نے اختیار دیا ہے ہم فیصلے کرنے لگ جائیں؟ اور حضرت امیر معاویہ کو سلطنت اسلام کا بادشاہ کس نے بنایا؟ حضرت امام حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، باوجود کہ بہت بڑا لشکر آپ کے ساتھ تھا، آپ نے ہتھیار رکھ دیے، حضرت امیر معاویہ کو پوری سلطنت اسلام کا بادشاہ بنایا اور خود امام نے سلطنت پر بیعت کر لی۔ اب اگر حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہو گے تو یہ داغ کدھر لگے گا؟ حضرت امام حسن کی چادر پر، کہ معاذ اللہ اگر حضرت امیر معاویہ فاسق تھے، بدنیت تھے، یا ان کے اندر کوئی اور خامی تھی، تو امام حسن نے پوری سلطنت کا، اسلامیہ کا بادشاہ ان کو کیوں بنا دی؟ کیوں بیعت کی؟ امام حسن کا یہ بادشاہت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اختلاف ضرور ہو گیا مگر سارے صحابہ جنتی آئے، اور خود مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ان جنگوں کے بارے میں موجود ہے، خود مولا مشکل کشا کا فتویٰ موجود ہے، خود مولا مشکل کشا کا فیصلہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اخواننا بغاؤ علینا، اخواننا بغاؤ علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا مشکل کشا بھائی فرمائے، تو آج 1400 سال بعد تلواریں لے بیٹھا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ایسی جنتی ہے نا، جتنا آپ کو یقین ہے نا کہ جنت ہے، بولو جتنا یقین ہے نا کہ جنت ہے، اتنا یہ بھی یقین ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ جنتی ہے۔ ان کی پاک دامنی پر قرآن میں آیتیں آئی، محبوب الہی ہے۔ تو ہمیشہ سے میں یہ بات سمجھاتا ہوں صحابہ کرام کی یا اکابر بزرگوں کی، کوئی اختلاف کی ایسی بات ہو تو کیا بولا کرو؟ بڑوں کی باتیں بڑے جانے۔ جس بندے کی حالت یہ ہو کہ اس کو 4 صفوں کا علم نہ ہو، وہ یہاں کتابیں سامنے رکھ کے کھول کے تو وہ مفکر اعظم بن جائے۔ اور حضرت امیر معاویہ جن کا کل عرس ہے، یہ تو وہ ہستی ہے کاتب وحی ہے، بولو کون ہے؟ کاتب وحی، اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ ہیں، اور فقیہ ہیں۔ یہ امام اعظم فقیہ ہے، امام شافعی فقیہ ہے، امام مالک فقیہ ہے، امام احمد بن حنبل فقیہ ہے۔ فقیہ مسائل کا استنباط کرتا ہے، مسائل کا استخراج کرتا ہے، تو استخراج و استنباط میں کبھی اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے۔ یہ فقیہ ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری کہہ رہی ہے۔
بخاری شریف کی حدیث نمبر 3765 ہے. کیا نمبر ہے بولو ذرا؟ 3765. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کون؟ سرکار کے چچا زاد بھائی، قرآن کے صحابہ میں سب سے بڑے عالم حضرت ابن عباس وہ ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت ابن عباس کو اپنے سینے سے لگا کے یہ دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے مولا اس کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرما. صحابہ میں سب سے بڑے قرآن کے عالم ہے. 3765 حدیث ہے بخاری کی. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، انہو فقیہ، کسی مسئلے سے اختلاف کی بات چلی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا امیر معاویہ کو کچھ نہ کہنا، وہ فقیہ ہے، اس کو یہ ملکہ حاصل ہے، وہ علم حاصل ہے کہ وہ مسائل کا استنباط کر سکتا ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3842 ہے. کیا نمبر ہے بولو؟ 3842. پیارے مصطفیٰ کریم حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہی ہے. کیا کر رہے ہیں بولو؟ دعا. سرکار دعا کریں اور آج 1450 سال بعد آنے والا امتی دل میں بغض لیے پھر رہا. ترمذی شریف سے آئے ستہ میں شامل 3842 حدیث کا نمبر ہے. جاؤ کھولو پڑھو. اور بھی کتابوں میں یہ حدیث ہے. سرکار فرماتی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اور اس کے ذریعے ہدایت کو عام فرما دے. سرکار فرما رہے ہیں واہد بہ، اس کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو، امیر معاویہ کے ذریعے ہدایت دے. خود ہدایت والے، ہدایت دینے والے، ہدایت یافتہ، اور ان کے ذریعے ہدایت پھیلا. یہ سرکار دعا فرمائیں اور یہ 1450 سال بعد سر پہ ٹوپی رکھ کے یہ کہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. اور بتاؤ ایک عاشق رسول کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جو عاشق ہوگا وہ کہے گا جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا کی ہے میں اس پر قربان ہوں. حضور دعائیں کرے تو اپنا منہ ٹیڑھا کرے، حضور دعائیں کرے تو دل میں کینہ رکھے، تیرے سینے کے اس کینے کا تجھے پتہ چل جائے گا. یہ دنیا تو 4 روزہ گزر جانی ہے، اور لوگ تو بھانڈوں اور مراسیوں کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. لگ جاتے ہیں نہیں لگ جاتے؟ بولو اونچی بولو. لگ جاتے ہیں. بھانڈوں مراسیوں کے بھی مجمع ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر ویوز بھانڈوں کے مراسیوں کے تم سے زیادہ ہوتے ہیں. تم اس پر خوش ہو ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے، تم اس پر خوش ہو 4 آدمی ہماری واہ واہ کرنے جمع ہو گئے ہیں. اور بھانڈ مراسیوں کے پاس بھی قوم جمع ہوتی ہے، ان کو بھی لوگ دیکھتے ہیں. اور ادھر نہ دیکھو، یہ ختم ہونے والی دنیا ہے. یہاں سے گردن گھماؤ اور نظر مدینے کی جانب لے جاؤ. یہ سوچو کہ جب مصطفیٰ کریم کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کے صحابہ کی بدگوئی کی ہوگی، کیا جواب دیں گے؟ اور اتنا دل میں رکھو کہ بڑوں کی باتیں بڑے جانے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے یہ میرے نبی کے صحابہ. تیرے دوست کے بارے میں کوئی بات کرے تیرا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. تو نے میرے دوست کے بارے میں کیسے کہا؟ اور شرم کر، تو نبی پاک کے دوستوں کے خلاف دل میں کینہ رکھتا ہے. توریت میں سرکار کی تشریف آوری اور سرکار کی تشریف آوری کی اور سرکار کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی. کس میں بولو؟ توریت میں. پچھلی کتابوں میں مشکاہ شریف حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 5771 ہے. کیا ہے بولو؟ 5771. جاؤ پڑھو. وہاں ذکر ہوا کہ سرکار کی توریت میں کیا نشانیاں تھیں پچھلی کتاب میں. تو اس میں ایک نشانی توریت میں سرکار کی یہ تھی کہ مولدہ بے مکہ، وہ نبی آخر زمان
وہ تاجدار انبیاء، سلطان انبیاء، اس کی پیدائش کی جگہ ہوگی مکہ۔ یہ توریت میں نشانیاں تھیں، اور مشکوٰۃ شریف حدیث میں موجود ہے یہ ساری بات۔ پہلی نشانی کیا بیان ہوئی؟ مولدہ بے مکہ، ان کی ولادت کہاں ہوگی؟ بولو مکہ میں۔ وہجرتہ بے طیبہ، اور یہ نشانی توریت میں تھی کہ ان کی ہجرت گاہ ہوگی مدینہ پاک۔ بولو یہ نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ دو جب مصطفیٰ کریم کی نشانیاں ہیں تو پھر اسی حدیث میں جو تیسری نشانی ہے وہ بھی مصطفیٰ کریم کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا تو کہے گا کہ آدھا ماننا ہے آدھا نہیں ماننا، یا تو کہے گا کہ میں نے آدھے پہ ایمان لانا ہے آدھے پہ نہیں لانا؟ تیسری نشانی سرکار کی یہاں یہ ہے وَمُلْكُهُ بِالشام، اور اس نبی آخر الزمان کی سلطنت شام میں ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ بولو شام میں۔ تو شام میں سرکار نے خود آ کے تو سلطنت کی نہیں، شام میں حضرت صدیق اکبر نے تو آ کے سلطنت نہیں کی، فاروق اعظم نے بھی نہیں کی، حضرت عثمان غنی نے بھی نہیں کی، حضرت مولا مشکل کشا نے بھی نہیں کی، اور اسلام کا پہلا بادشاہ، اسلام کا پہلا سلطان جو شام میں تھا وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نشانی توریت میں بیان ہو گئی کہ ان کی پایہ سلطنت شام میں ہوگا، تو وہ شام میں پایہ سلطنت کا بادشاہ کون تھا؟ وہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ ارے توریت میں یہ بیان ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ کریم کی امت کی سلطنت کا پہلا بادشاہ امیر معاویہ ہوں گے۔ توریت میں یہ نشانیاں بیان ہو رہی تھیں، آج یہ منہ ٹیڑھا کر کے پھرتا ہے، دل میں بغض لے کے پھرتا ہے۔ سنو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کو دمشق کا گورنر بنایا۔ کیا بنایا؟ بولو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ فاروق اعظم۔ سبب یہ ہوا کہ آپ کے بڑے بھائی دمشق کے گورنر تھے، جب ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ دمشق کے گورنر بن گئے۔ تو کس نے بنایا دمشق کا گورنر؟ بولو۔ اور فاروق اعظم کی سختی پتہ ہے نا، ذرا سی بات پر وہ گورنر کو معزول کر دیتے تھے۔ ساری فاروق اعظم کی زندگی میں حضرت امیر معاویہ دمشق کے گورنر رہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ فاروق اعظم جیسی ہستی بھی حضرت امیر معاویہ پر مطمئن تھی۔ فاروق اعظم نے کیا بنایا دمشق کا؟ اچھی بولو یار، سارے بول دو کیا؟ ہن اگے چلو، گال ذرا اگے چلو جاوے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی نے ان کو پورے ملک شام کا حکمران بنا دیا۔ کن کا حکمران بنا دیا؟ بندہ اوپر جا رہا ہے، تھلے تو نہیں آ رہا۔ تو ماننا پڑے گا کہ فاروق اعظم بھی مطمئن، حضرت عثمان غنی بھی مطمئن، ملک شام کے حکمران بن گئے، اور مولا مشکل کشا کی پوری خلافت میں شام کے حکمران رہے۔ اور جب بات امام حسن کی آئی تو امام حسن نے کیا کیا؟ پوری سلطنت اسلامی کا بادشاہ بنا دیا۔ بندہ اوپر جا رہا ہے۔ اگر امام حسن ان کو باغی جانتے تھے، ان کو فاسق و فاجر جانتے تھے، اور معاذ اللہ کچھ تو ایسے بدبخت ہیں جو کافر کہتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی ہیں، تو بتاؤ پھر امام حسن نے کیسے دے دی بادشاہت؟ وہ اسی مولا مشکل کشا کے شہزادے ہیں جن کے شہزادے امام حسین نے خالی بیعت نہیں کی، 72 افراد کٹا دیا۔ انہوں نے کیسے دے دی؟ اچھا، جس وقت یہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے رہے تھے اس وقت امام حسین بھی تو تھے یا نہیں تھے؟ بولتے نہیں تھے نا۔ تو امام حسین جو یزید کی بیعت نہ کرنے پر 72 افراد کٹا دیتے ہیں، اس وقت تو امام حسن کے پاس لشکر جرار تھا، وہی امام حسین کیوں نہیں کھڑے ہو گئے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے؟ جو خالی چند افراد لے کر
82-83 بندے لے کر کربلا کے میدان میں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر جب 10,000 سے زائد کا لشکر ساتھ ہے اور حضرت امیر معاویہ کو غلط سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ یہ اہل تشیع حضرات کہیں گے تقیہ کیا تھا، تو تیرا تقیہ پھر بتا کربلا میں کہاں چلا گیا تھا؟ وہ تقیہ وہاں بھی رکھ کے سو سکتے تھے۔ تو ماننا پڑے گا کہ امام حسن بھی مطمئن تھے اور امام حسین بھی مطمئن تھے، تو مطمئن کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس ایک دفعہ ایک بندہ آ گیا، اس نے یہی رولا اٹھایا، میں نے کہا بتا ان ہستیوں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے پتا تھا وہ کیا جواب دے گا، میں جانتا ہوں باطل فرقوں کے اعتراض کیا ہے، اور جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فساد نہ ہو اس لیے۔ کیا کہتا ہے بولو؟ مجھے پتا تھا وہ یہی جواب دے گا۔ میں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے اگر تیری بات مان لی جائے، ان ہستیوں نے فساد نہ ہو اس لیے یہ کیا، تو بدبخت فساد نہ ہو اس لیے چپ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کیوں نہیں چپ ہو رہا؟ اگر تیری بات مان لی جائے، ہمارا یہ ایمان نہیں ہے، ہم سب صحابہ کو عظمت والا مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، اگلے دا منہ نہ اگلے دی گالے چ پھڑ لو، اسی کے عقیدے میں اسی دی گردن دبوچو، اسی کی بات کو پر اس کو لٹا کے ٹانگ اوپر رکھ لو، یہ الزامی جواب ہے۔ میں نے کہا اگر حضرت علی فساد کی وجہ سے نہ ہو چپ رہے، حضرت امام حسن چپ رہے، امام حسین چپ رہے، فساد نہ ہو، فتنہ نہ ہو، یہ عقیدہ تیرا ہے، یہ میرا نہیں ہے، اگر یہ بزرگ فتنہ نہ ہو چپ رہے ہیں تو بدبخت ان کی مان کے فتنہ نہ ہو اس لیے چپ ہو جا، تو کیوں فتنہ پھیلا رہا ہے؟ یہ تو تیرا اپنا عقیدہ ہے، تیرا اپنا نظریہ ہے۔ پھر ملک شام کے حضرت امیر معاویہ 20 سال بادشاہ رہے۔ کتنا عرصہ بولو؟ 20 سال۔ ٹوٹل 40 سال حضرت امیر معاویہ نے حکمرانی کی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 40 سال۔ 20 سال حکمران کی حیثیت سے دمشق اور شام کے، اور 20 سال بادشاہ اسلام کی حیثیت سے حکمرانی کی ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی عیسائی یہودی تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے تم بڑی دین کی، ہر جگہ مرید تو نہیں نہ ہوتے، ہر گالتے واہ جی واہ واہ جی واہ، یہ تو نہیں نہ ہوتا۔ کوئی یہودی عیسائی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے تمہارے پہلے بادشاہ کا یہ حال یہ تھا تو آج تم اسلام کی کیا بات کرتے ہو؟ جو تمہارے عقیدے کے مطابق تو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تربیت کی ہوئی ہے نبی پاک نے ان کی، جب تم کہتے ہو بک بک کرتے ہو، یہ وہ لوگوں کو میں بات کر رہا ہوں جو طعن کرتے ہیں، تشنیع کرتے ہیں، کہ جب تمہارے پہلے ہی بادشاہ کی حالت یہ ہے تو پھر آگے تو گل ہی مک گئی نا۔ پھر یہ اسلام کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ صحابہ میں اگر شک پیدا کرو گے، شک پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، مجھے بتاؤ یہ قرآن کس نے دیا ہے؟ کس نے یہ نسخہ جمع کیا ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ آیت آئی، یہ آیت آئی؟ یہ لکھنے والے کون تھے؟ یہ قرآن جمع کرنے والے کون تھے؟ لوگوں، یہ صحابہ کے بارے میں بری باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہودیت کو ہوا دیتے ہیں، جو عیسائیت کو اور لادینیت کو ہوا دیتے ہیں۔ اگر صحابہ میں شک پیدا کرو گے تو یہ شک رب کے قرآن میں پیدا ہو جائے گا کہ کیسے پھر قرآن تمہارے پاس صحیح حالت میں ہے۔ یہ بہت بڑی اسلام دشمنی ہے۔ جاگو سنیو، یہ خالی واجی واجی کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ فتنہ و فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ سنو، شفا شریف میں حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث ہم کو بتائی ہے امام حسین نے۔ کس نے بتائی ہے بولو؟ امام حسین۔ اور امام حسین فرماتے ہیں میں نے یہ بات مولا مشکل کشا سے سنی ہے۔ کس سے سنی ہے بولو؟ حضرت علی نے سکھایا ہے۔ اور سنیو، تم نے یہ حدیث یاد بھی کی ہے پر آدھی یاد کی ہے۔ یہ شفا شریف میں ہے، من سب نبیا فاقتلوہ۔ کیا ہے بولو؟ من سب نبیا، بس اتنی یاد کی ہے، پوری یاد کر لیتے نا تو انہاں دا بھی بیڑا غرق ہو جانا سی۔
یہ پوری حدیث کیا ہے؟ من سب نبیًا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو، ومن سب اصحابی فاضربوہ، اور جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کو مارو، اس کو کوٹو۔ پر میں یہ واضح کر رہا ہوں، یہ قتل کرنا یا یہ مارنا یہ ہر عام بندے کا کام نہیں، حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، ہمارا کام نہیں اسی بندہ پھڑ لئیے تے لٹا دئیے، نہیں۔ اسلام بھی ہم کو سکھاتا ہے کہ نہیں، یہ کام حکومتوں کا ہے، حکمرانوں کا ہے، ہمارا کام شکایت کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ بندہ ایسا کر رہا ہے، آگے اگر حکمران نہیں کرتے تو قیامت والے دن انہوں نے جواب دینا ہے۔ تاریخ گمراہ کرنے والی ہے، میری بات یاد رکھ لینا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے امام اہل سنت نے بھی فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ تاریخ گمراہ کرنے والی ہے، تاریخ لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ ہمارا ایمان تاریخ سے نہیں بنتا، ہمارا ایمان اللہ رسول کے فرمان سے بنتا ہے۔ ہم نے قرآن پکڑنا ہے، رسول اللہ کا فرمان پکڑنا ہے، آل بیت کا دامن پکڑنا ہے، صحابہ کا دامن پکڑنا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہو، ایک ہاتھ میں دامن آل بیت ہو، اور نظر ہماری مدینے کی جانب ہو۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، ہم نے قرآن و حدیث پکڑنا ہے، ان بزرگوں کے دامن کو پکڑنا ہے، تاریخ کو نہیں پکڑنا۔ میرے امام نے سکھایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کے دروازے پر پکے رہو، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ میری داڑھی سفید ہو گئی، میرے کتابیں پڑھنے کے سوا کام کوئی نہیں ہے، خدا کی قسم اس دور میں اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر ان آندھیوں سے بچانا چاہتے ہو اپنا ایمان، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اس دور میں ایک ہی طریقہ ہے، اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑی رکھو۔ صرف یہ نہ دیکھو وہ اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھتا ہے، اپنے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا نام لگاتا ہے، نہیں، یہ بھی دیکھو کہ اعلیٰ حضرت جو تعلیم دے رہے ہیں وہ تعلیم دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلاف آج رافضی باتیں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی باتوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جہاں موجود ہے نا، وہاں نہ ناسبیت کا چولہا جلتا ہے، نہ رافضیت کی ہنڈیا پکتی ہے، نہ رافضیوں کو رستہ ملتا ہے، نہ ناسبیوں کو رستہ ملتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا دروازہ وہ ہے، یہ دروازہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم کھلتا ہی مدینے کی جانب ہے۔ اعلیٰ حضرت حق کا میزان ہے، حق کا میزان ہے، ہمارے دور میں حق کا میزان ہے۔ دیکھ لو جو ذرا بھی صراط مستقیم سے ادھر یا ادھر ہوگا، اعلیٰ حضرت کا نام لینا اس کا منہ بگڑ جائے گا، سمجھ جانا کہ دیاں بتیاں پہلوں ہی فیوز نے، اس کا چہرہ روشن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے در پہ رکھے، آل بیت پاک کے در پہ رکھے، اولیاء کرام کے در پہ رکھے، اور سچی پکی محبت مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمیں حق پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔